انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے باک شکر و احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں خوف سے امن عطا فرمایا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے ان احسانات اور ان امن جیسی عظیم نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، چونکہ کسی نعمت کی عظمت اور اس کی اہمیت انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کے اوپر شکر گزاری نصیب نہیں ہوتی، ہمیں ان کی قدر و منزلت اور اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہی نعمتیں جب ہماری زندگی میں چھننا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں اس نعمت کی قدردانی کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، امن اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ امن اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس امن جیسے ماحول میں رہ کر کے زندگیاں پروان چڑھتی ہیں، انسانی معاشرہ عروج پاتا ہے، لوگ خوشحالی کی زندگی لوگوں کو میسر آتی ہے اور علم نفع پاتا ہے، علم پھیلتا ہے، پھولتا ہے، نوجوان ترقیاں کرتے ہیں اور معیشت مضبوط ہوتی ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ملک ترقی کرتا چلا جاتا ہے، انسان خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہی امن جیسی عظیم نعمت جب چھن جاتی ہے اور پھر خوف طاری ہوتا ہے، حالات مضطرب پیش آتے ہیں، انسانوں کے اندر ڈر کا سما موجود ہوتا ہے، پریشانیاں چاروں سمت سے گھیر لیتی ہیں، انسانوں کو اپنے پیاروں کے کھونے کا ڈر ستانا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے سے بچھڑ جانے کا ڈر پریشانی لاتا ہے۔ انسانوں کو اوپر جب خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کی نیند اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا مستقبل کا جو نقشہ اس کے ذہن میں موجود تھا وہ نقشہ بکھرتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اسے اپنے بچوں کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے۔ جب انسان کے اوپر خوف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی معیشت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب انسانوں پر خوف طاری ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اسے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنے حالات یہ پیچیدہ تر ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امن اللہ کی نعمت ہے، امن اللہ کی عظیم نعمت ہے، جس نعمت کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ لیکن جب خوف طاری ہو جائے اور پھر اس خوف جیسے حالات میں رہ کر کے انسان کو کچھ زندگی کے جو ہچکولے دیتی ہے، کچھ زندگی جو انسان کے شعور کو بیدار کرتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے اور اسے ایک عظیم سبق دے کر کے جاتی ہے کہ امن کتنی نعمت ہے اور خوف کتنی بڑی مصیبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ امن کی دعا کیا کرو، اللہ سے ہمیشہ امن مانگا کرو۔ یہ تو اللہ نے ہمیں امن دے دیا اتنا جلدی، ورنہ جن ملکوں کو جنگوں کی طرف دھکیل دیا گیا وہاں زندگیاں ختم ہو گئیں، وہاں بستیاں ویران ہو گئیں اور وہاں کے شہر کھنڈرات میں بدل گئے، اور وہ بستیاں اور وہ گلیاں جہاں سے خوشبوئیں مہکتی تھی، وہ اسکول اور کالجز جہاں تعلیم دی جاتی تھی،
وہ مدرسے جو قرآن و سنت کی آبیاری کرتے تھے، آج اس ماحول اور خوف اور دہشت کے اندر ان گلیوں سے ڈر آتا ہے اور ان حالات کو دیکھ کر کے انسان پر خوف طاری ہوتا ہے۔ جن بزرگوں نے، جن بڑے لوگوں نے جنگوں کے حالات دیکھے ہیں، ان سے پوچھو جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ جنگ بربادی ہی بربادی ہوتی ہے، جنگ تباہی ہی تباہی ہوتی ہے، جنگ ظلم اور جبر کا وہ ایک نشان چھوڑ جاتی ہے جو صرف ایک نسل پر نہیں بلکہ کئی نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام نام ہی امن کا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے، اے مسلمانوں، سارے کے سارے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی امن والے بن جاؤ اور امن اور سلامتی کے پیکر بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگوں کے لیے دعا نہ کیا کرو کہ جنگ نصیب ہو جائے، نہیں، جنگوں سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ جنگیں تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، اور امن اور سکون اور یہ سلامتی، یہ دو جز ایسے ہیں جو انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے پروان چڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور جب یہ جنگیں مسلط ہوتی ہیں، جب یہ حالات اس طریقے سے بنتے ہیں، تو یہ بہت کچھ سبق دے کر کے مجھے اور آپ کو جاتے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ دوست، وہ احباب جو ان حالات کو دیکھ کر کے، اللہ کے ان نشانیوں کو دیکھ کر کے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر بھی اپنے سر کو جو ہے سجدہ شکر سے جھکاتے نہیں ہیں، پھر بھی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے ہیں، پھر گویا کہ ان کے ضمیر مر چکے ہیں اور وہ چلتے پھرتے انسانی لاشیں ہیں، جو ان حالات کو دیکھ کر جبکہ موت سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے، جبکہ پریشانیاں چاروں سمت سے گھیر رہی ہوتی ہیں، اور پھر بھی اس کا ضمیر نہیں جاگتا، پھر بھی وہ اس کے اندر کا انسان نہیں جاگتا، اور پھر بھی اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا موجودہ حالات میں جب ہمارا شہر خالی ہو گیا تو کچھ لوگوں نے پیچھے سے چوریاں کرنی شروع کر دی۔ سوچو ذرا، یہ انسان ہے، بلکہ یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، انہیں انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، چونکہ انسان کہتے ہوئے یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بدنما داغ ہے، جو ان حالات میں، جو ان پریشانی کے عالم میں بھی اتنی خبیث حرکتیں کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، اور یہ سماج کے لیے ناسور اور سماج کے لیے زہر قاتل کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ تھوڑے سے ہچکولے کروائے کہ لوگوں، اگر تم نہیں باز آؤ گے، اگر سود سے نہیں سود کھانا نہیں چھوڑو گے، اگر رشوت لینا نہیں چھوڑو گے، اگر تم پھر بھی شراب پیتے رہو گے، بے نمازی رہو گے، ماں باپ کو ستاتے رہو گے، اور ان حالات کے باوجود تم نے عہد وفا رب سے نہ کیا، تم نے توبہ نہیں کی، تم پھر بھی رب کے حضور نہ جھکے، تو پھر انتظار کرو۔ اللہ انسان کے اوپر پہلے چھوٹی مصیبت لاتے ہیں تاکہ یہ اسے عبرت حاصل کرے، تاکہ یہ اسے ڈرے، تاکہ یہ اسے خوف کھائے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ لیکن اگر انسان پھر بھی رب کا نافرمان رہے، انسان کو پھر بھی خدا کا خوف پیدا نہ ہو، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہ پیدا ہو، تو پھر اللہ اس کے اوپر پہلے سے بڑی مصیبت نازل کرتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں ایسے تمام قسم کے حادثات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی انسان کی ہدایت کے لیے
انسان کو صحیح راستے کے اوپر لگانے کے لیے، اسے دین مبین کے اوپر چلانے کے لیے، اسے رسول اللہ کی عظمت کے اوپر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانے تلاش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ راستے نکالتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مواقع انسان کو دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے اللہ کا خوف پکڑے اور اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرے، اللہ کے حضور رجوع کرے۔ اور جو انسان اللہ کے ہاں رجوع کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو ان حالات کو دیکھ کر کے بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے، جو اس کے باوجود رشوت نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود شراب نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود بے نمازی جو ہے کھڑے رہتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، اس کے باوجود سنتوں کو پامال کرتے رہیں، اس سب دیکھنے کے باوجود پھر وہ انتظار کریں کہ اللہ کی بڑی پکڑ آئے اور پھر انہیں اس نقش ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں۔ جو ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں تو کل عبادت کریں گے، کل نہیں تو پرسوں عبادت کریں گے، ہم پھر پلٹ آئیں گے رب کی طرف، لیکن کچھ عرصے کے بعد یاد رکھو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بکل خلق علیم ہے، اللہ کے علم میں ہے کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے پرسوں کیا ہونے والا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا، اور حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرماتے تھے، جب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے، جب اللہ نے تمہیں وقت دیا ہوا ہے، جب اللہ نے تمہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، جب تمہارے پاس امن موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر تم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہو، اس کے باوجود اگر تمہاری مساجد خالی ہوں، اس کے باوجود اگر تمہاری پیشانی رب کے سامنے نہیں جھکتی، اس کے باوجود اگر تم بے نمازی رہتے ہو، اس امن اور سلامتی کے باوجود، صحت و تندرستی کے باوجود، حالات کے سازگار ہونے کے باوجود تم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو، پھر اللہ ایسے حالات تم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر اگر تم چاہتے بھی ہو کہ ہم مسجد جائیں تو تمہیں موقع نہیں ملتا۔ پھر اگر تم چاہو بھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں، لیکن تمہیں مسجد تک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اگر تم دعا مانگنا چاہو گے، تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں اٹھ سکے۔ میرے بھائیوں، وقت کو بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی، لمحوں میں کیا سے کیا ہو جائے، زندگیاں برباد ہو جائے، لیکن یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیاوی زندگی چاہے خوبصورت ہو تب بھی گزر جائے گی، تکلیف دہ ہو تب بھی گزر جائے گی، دکھ بھری ہو تب بھی گزر جائے گی، سازگار ہو تب بھی گزر جائے گی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں بہترین جزا رکھی ہے، اور اس جزا کا مستحق وہی بنے گا جو اس عارضی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر کے جائے گا۔ اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فیصلہ آئے تو انصاف کا معاملہ کرو۔ کوئی یتیم اور مسکین اگر تمہارے در پر آئے تو اس سے ٹھکراؤ نہیں، اس کی لاج رکھو، کسی بے کس کو دیکھو، اس کی مدد کی طرف، اس کے طرف مدد کا ہاتھ بڑھاؤ، کسی پریشان حال کو دیکھو، اس کی نصرت کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم مدد و نصرت نہیں کر سکتے تو پھر ان کے خلاف اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور اگر برائی کو دیکھو تو برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اسے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ لیکن ان حالات میں، اس معاشرے میں ہمارے سامنے سینکڑوں برائیاں ہیں، سینکڑوں حالات ہیں، سینکڑوں پریشانیاں ہیں، لیکن ہم برائی کو برائی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔
ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرہ برابر ہمارے دل و دماغ کے اوپر خیال بھی نہیں گزرتا کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ آخر اگر ایسی زندگی لے کر کے اور ایسے اعمال نامہ لے کر کے اور ان گناہوں سے اپنے اعمال کو بھر کر کے اگر اس دنیا سے جائیں گے تو بتاؤ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور اس دائمی زندگی کا کیا بنے گا جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امن و سکون، یہ سلامتی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ ایک بستی کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی، بڑی خوشگوار بستی تھی، اور وہاں کے لوگ بھی بڑے جو ہے آسائش سے رہتے تھے، وافر مقدار میں ان کے پاس اناج آتا تھا، رزق کی فراوانی تھی، عیش و عشرت میں جی رہے تھے۔ لیکن ان بستی والوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کی، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے رب کا شکر ادا نہیں کیا۔ ان بستی والوں نے جو ہے ناانصافی شروع کی، ان بستی والوں نے رب کا رزق کھا کر کے پھر بھی اللہ سے نمک حرامی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر عذاب مسلط کیا اور وہ بستی ختم کر دی گئی۔ ان بستی کا امن خوف میں بدل گیا، اس بستی کا سکون برباد ہو گیا، جیسے ہماری نیندیں اڑ چکی تھیں، ہمارے دل و دماغ کی سوچیں بکھر چکی تھیں، اور ہمارے سامنے اپنے بچوں کا مستقبل بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہماری معیشت تباہی کے دانے پر آ چکی تھی۔ ان سب جو ہے خوف کے باوجود اللہ نے امن دیا۔ اب اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس جنگی حالات میں میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو ایسی روم میں بیٹھ کر کے بمبئی اور دہلی کے اندر ہم سے انڈین ہونے کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ ان لسی پر بس کر کے اپنے گھروں کو مسمار ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پھر بھی انڈین ٹھہرو۔ آؤ ہم سے پوچھو ہجرت کیا ہوتی ہے، آؤ ہم سے پوچھو جنہوں نے اپنے جو ہے لوگوں کا جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں، آؤ اس شیئرنگ کے دوران ہم سے پوچھو ہم نے کس طریقے سے اپنے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ تم ایسی روم میں بیٹھ کر کے ہم سے انڈین ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہو، آؤ ان انڈین کو دیکھو، اصلی انڈین ہم ہیں جو قربانی بھی دیتے ہیں اور جو اپنے گھروں کو مسمار ہوتا بھی دیکھتے ہیں، جو اپنی معیشت کو تباہ ہوتے دیکھتے ہیں اور اپنے شہروں کو اجڑتا ہوا دیکھ کر کے پھر بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل انڈین ہم ہیں، اور جو ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں ان سے کہو آؤ کبھی اس میدان میں اگر ایک سیکنڈ بھی کھڑے ہو سکے تو ہم سے بات کرنا۔ اور جن حضرات نے، جن ہمارے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں نے اس جنگ میں قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ نے انہیں شہادت کے اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ ان تمام کی شہادت عظمیٰ کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ رب العزت ان شہداء، رب العزت نے ان شہداء کے خون کے صدقے ہمیں پھر دوبارہ امن نصیب فرمایا ہے۔ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی ہیں، ان کا خون رائے گاہ نہیں گیا ہے، انہوں نے اپنی جان دے دی اور اللہ نے ان کے خون کے بدلے ہمیں امن اور سکون عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اور جو حضرات اس جنگ میں زخمی ہیں اور جنہوں نے اپنے بازو کھو دیے، اپنے ٹانگیں کھو دیں، اپنے جسم کو قربان کر دیا اس بات کے اوپر کہ دشمن نے یہ نہیں دیکھا یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، اس نے حملہ جب کیا تو صرف یہ دیکھا یہ انڈین کا گھر ہے۔ آج ہمارے گھر مسمار ہوئے، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری عورتیں شہید ہوئیں، اور ہمارے جو ہے لوسی کے اوپر بسنے والے ہزارہ گھر ویران ہوئے۔ میں تمام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو زخمی ہیں اللہ انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے مالی حالات سے کمزور ہو چکے ہیں، ارے کیا بات کرتے ہو، ایک عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں اور تم ذرا سی دیر نہیں لگاتے بستیاں جلانے میں۔ ایک گھر بنانے
کمانے کے لیے انسان کو ساری عمر کی کمائی خرچ کرنا پڑتی ہے، اور صرف ایک گول آتا ہے اور پوری زندگی کی کمائی کو راکھ کا ڈھیر بنا کر چلا جاتا ہے۔ کیا یہ قربانیاں کم ہیں؟ کیا یہ حالات کم ہیں؟ کیا پھر بھی ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تم انڈین ہو یا نہیں ہو؟ پھر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، انسان کی ساری عمر کی کمائی سے ایک مکان بنتا ہے، لیکن وہی انسان اپنی آنکھوں سے اپنی کمائی کو راکھ کا ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھتا، کیا اس کے دل پر کچھ نہیں گزرتی؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان افراد کے لیے وافر مقدار میں صرف ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھنا ہے۔ یہ ہمارے پونچھ راجوری کے اندر غریب عوام ہے، مزدور طبقہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے برسوں کی کمائی سے اور قرض لے کر کے اور سود پر بینک سے بیلنس لے کر کے اپنے مکانات بنائے تھے۔ ان کے تمام تباہ شدہ مکانات کو جو ہے ان کا ازالہ کیا جائے اور انہیں نئے مکانات فراہم کیے جائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اس امن جو اللہ نے عطا فرمایا خوف کے بعد، اس امن کی قدر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر سجدہ شکر بجا لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ اس امن اور سکون کو دیر پا رکھے۔ اللہ ایسے تمام حالات سے جو بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہمارے اس شہر کو شاد اور آباد رکھے اور اس بستی کو یوں ہی بستا رکھے، اور ان بہاروں اور ان رونقوں کو اللہ یوں ہی بام عروج تک پہنچائے، اور اس شہر کو اللہ ہر قسم کے زوال سے محفوظ فرمائے۔ اس شہر کے اندر بسنے والی عوام کو اللہ محفوظ فرمائے، ایک ایک فرد کو محفوظ فرمائے، اور جن حضرات نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر کرنے پر اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امن صرف حکومتوں سے نہیں آتا، امن صرف حالات سے نہیں آتا، بلکہ ہر فرد امن کا داعی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوں تو میں امن کا متلاشی ہوں، میں اپنے بھائی سے صلح کر لوں، میں دکان پر بیٹھوں میں جو ہے ناپ تول میں امن کے ساتھ فیصلہ کروں، میں اگر کرسی پر بیٹھوں تو میں امن اور انصاف کی بات کروں، میں اگر کسی سڑک میں کھڑے ہوں تو رشوت نہ لے کر کے مسلمان ہونے کا ثبوت دوں۔ یعنی کہ امن ہر گلی، ہر محلے، ہر سماج، ہر سوسائٹی، ہر بستی اور ہر فرد کی ضرورت ہے، اور ہر فرد کو جب اپنے آپ کو امن کا داعی بنائے گا اللہ اس کے لیے امن کل فرما دیں گے۔ لیکن ہم رشوت لے کر کے، سود کھا کر کے، جھوٹ بول کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، ظلم کر کے، یتیموں اور مسکینوں کا حق کھا کر کے، اور بیواؤں کے جو ہمارے پاس بینکرز یا مکانات کے لیے پیسے آتے ہیں ان یتیم بچوں کے پیسے کھا کر کے ہم اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں امن عطا فرما۔ یوں امن نہیں آیا کرتا، یوں تو حالات سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے کریکٹر، ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم امن کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے اخلاق کو، اللہ ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی برائی سے اور پریشانی سے محفوظ اور پاک اور صاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔